یہ غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے ارد گرد کے مناظر ہیں۔ اب یہ کیمپ نہیں بلکہ ایک رہائشی علاقہ ہے۔ یہاں اسرائیلی حملوں کے بعد ملبے کا ڈھیر بن جانے والی عمارتوں کے درمیان عارضی بازار قائم کیے گئے اور عید کی شاپنگ کے لیے سٹالز بھی نظر آئے۔ یہاں کے بہت سے رہائشی ایک اسکول میں بھی رہتے ہیں جسے جنگ کی تباہ کاریوں سے فرار ہونے والوں کے لیے پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ان افراد کے لیے اس بار کی عید بہت مختلف ہے۔ عید عام طور پر خوشی اور مسرت لے کر آتی ہے، لیکن بچے جلد بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے چہرے زیادہ پیلے ہو گئے ہیں۔ کیا اس بار عید خوشیاں اور مسرت لا سکے گی، یا پھر آبادکاروں کے قبضے اور اس پر محاصرے نے ہمیں مزید تھکا دیا ہے اور زندگی کا ذائقہ تلخ کر دیا ہے؟ پناہ گاہوں کے اندر سے عید کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مغربی کنارے کے شہریوں کے لیے حالات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ یہاں عید کی دکانیں تو سجیں، لیکن خریداروں کا جوش و خروش کم تھا۔ یہاں کے اکثر رہائشی غزہ میں جنگ کی تباہ کاریوں پر رنجیدہ نظر آئے۔ ان میں سے بہت سے افراد نے غزہ کے رہائشیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر عید کی روایتی خوشیاں نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پہلی بار عید کے غیر فطری ماحول، جنگ اور تباہی کا تجربہ کیا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا حصہ ہے۔ ہم غزہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ بمباری کی زد میں ہوں گے تو ہم خوشی نہیں منائیں گے۔ پچھلے سال زندگی مختلف تھی۔ اب غزہ میں حالت جنگ ہے، مزدور اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں اور ملازمین اپنی تنخواہوں کا 70% وصول کر رہے ہیں، جو نہ کھانے پینے کے لیے کافی ہے اور نہ ہی بجلی اور پانی کے بلوں کے لیے۔ صورتحال مشکل ہے۔ عید کے موقع پر غزہ میں بھوک اور افلاس سے متاثر بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اردن کے بچوں نے ایک منفرد طریقہ اپنایا۔ غزہ کے لیے فضا سے گرائے جانے والے امدادی ڈبوں کے اندر ان بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑے ڈالے گئے اور ڈبوں کے باہر ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نیک نیتی کے پیغامات لگائے گئے۔ اردن کے بچوں کی یہ رضاکارانہ کوششیں عید سے ایک روز قبل غزہ تک پہنچا دی گئی تھیں۔ یہ بچے غزہ میں جنگ کی تباہ کاریوں پر رنجیدہ نظر آئے۔ میں یہاں غزہ کے لیے چیزیں تیار کرنے میں مدد کرنے آئی ہوں، کیونکہ ان کے پاس عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور ہم نے انہیں کپڑے اور دیگر اشیاء بھیجی ہیں۔ میں یہاں امداد کے انتظامات کرنے اور اسے غزہ بھیجنے میں مدد کرنے کے لیے ہوں، کیونکہ وہاں جنگ ہے اور ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں نہیں بھولے، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے برعکس اس سال مغربی کنارے میں ہیبرون کے پرانے شہر میں عید کی رنگا رنگ سجاوٹ نہیں کی گئی۔ عید کے سٹالز پر اس تہوار کی مخصوص مٹھائیوں کے ڈھیر گزشتہ سالوں سے کہیں کم تھے۔ بازاروں میں خریداروں کا رش بھی کم رہا۔ حماس اسرائیل جنگ کے 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد اقوام متحدہ اور عالمی امدادی ادارے اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں غزہ کو قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں یہاں کے بدحال رہائشی ضروری امداد کے علاوہ جنگ بندی کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جو مذاکرات کے کئی ادوار کے باوجود عید تک ممکن نہ ہو سکی۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔